کہیں کہ یہ حرام ہے، یہ اب کوئی حکیم ہی فتویٰ دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ حرام نہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اچھے طریقے سے کھائیں اور لوگوں کو بھی کھلائیں۔ آپ جب یہ کھاتے ہیں 5 مرتبہ روزانہ تو سوچیں کہ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا، آج بھی لوگ موجود، ان کی سوچیں، کبھی تھوڑا سا ادھر بھی بھیج دیں، کھائیے، کوئی بات نہیں ہے، صحت خراب نہ کیجیے زیادہ کھا کے۔ میڈیکلی زیادہ کھانا ویسے بھی جائز نہیں، اب میں میڈیکلی کہہ رہا ہوں، حکیم کہیں گے کہ زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور المعدۃ بیت الداء، یہ تو حکیموں کو بھی عربی آتی ہے نا، المعدۃ بیت الداء، معدہ بیماریوں کا گھر ہوتا ہے، اس کو خوب ٹھونس کے فل کر کے رکھیں گے تو بیماری تو آئے گی۔ کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بادی ہو رہی ہے، یہ نالی جل رہی ہے، پرخوری سے زیادہ کھانے سے یہ جو غذا کی نالی ہے اس میں جلن آ جاتی ہے، یہ کتنی بیماریاں۔ زیادہ بے تحاشا نہ کھائیے، لیکن جتنا کھائیے خیال رکھ کے کھائیے، اپنا بھی خیال رکھیے، غریبوں کا بھی خیال رکھیے، لیکن حرام نہیں ہے۔ پاکستان کے جس حکیم صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے اسے کہیں کہ اپنا فتویٰ صحیح کر لو، اور بہتر یہ ہے کہ کچھ دعاؤں کے بارے میں فتویٰ دیا کریں، وہ شریعت کے معاملات میں، اور حلال و حرام جو اللہ اور اللہ کے رسول کا اپنا کام ہے اس میں تو مولوی کو داخل نہیں ہونا چاہیے، چاہے جائے کہ حکیم صاحب داخل ہو جائیں۔ حرم میں اکثر لوگ خصوصاً عرب حضرات اپنے پاؤں پھیلائے بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، جسے ہند و پاک میں انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ قرآن کریم کو زمین پر رکھنے کا بھی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں جس ماحول میں جو تربیت ملتی ہے پاکستان میں، انڈیا میں، اس ماحول میں رہ کر جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہمیں کوفت ہوتی ہے، آدمی بیٹھا سیدھی ٹانگیں پہ سار لیں۔ اور اگر یہ پوچھیں کہ کیا شریعت میں ایسا جائز ہے یا ناجائز ہے تو شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ہم نے بنائی، ہم نے یہ آداب خود وضع کیے، اور جب ہم اس کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سما چکے، بٹھا چکے، اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسے پڑا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن کریم کلام الہی ہے، دنیا کی مقدس ترین کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک جگہ جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں، یہ بات ذرا غور سے سنیں، ہمیں یہ بھی گستاخی لگے گی کہ یہ مولوی بھی بے ادبوں میں صحیح کو لگتا ہے، جس جگہ آپ کا سجدہ ہو سکتا ہے اگر وہاں قرآن کریم رکھ دیں تو کیا یہ بے ادبی ہے؟ پاک جگہ پہ صدقہ ہوتا ہے یا سجدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ سجدہ پاک جگہ پہ ہوتا ہے، یہ کلام پاک ہے، لیکن چونکہ ہم نے جو معیار بنائے ہوئے ہیں وہ یہی ہیں کہ اس کو غلاف میں لپیٹ کر وہاں رکھو جہاں سال بھر پھر یہ نظر نہ آئے، رمضان سے پہلے ہمیں دکھے نہیں، یہ معیار ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم قرآن سے اسی لیے دور بھی ہو گئے ہیں، ٹائٹ قسم کے معیار بنا لیے اور بعد میں قرآن ہماری دسترس سے باہر ہو گیا۔ یہ لوگ قرآن کو 24 گھنٹے پڑھتے رہتے ہیں اور اتنا تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ اب وہ معیار چونکہ ہیں بھی نہیں، شرعاً وہ معیار ثابت بھی نہیں کہ اس کو ضرور غلاف چلا کے رکھنا چاہیے، اس کو ضرور اوپر کہیں طاق میں رکھنا چاہیے، یہ شرعی معیار نہیں۔ ادب یہ ہے کہ اس میں جو احکام ہیں اس پر عمل کیا جائے، ادب یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ اس کو کئی لوگوں کو یقین مانے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، جا رہے ہیں مسجد سے اٹھے یا اندر آئے قرآن مجید کھولا، تھوڑا ذرا ایسے جیسے آدمی تبرک حاصل نہیں کرتا، تبرک حاصل کیا، چوما ماتھے پہ لگایا اور یہ رکھا اور یہ جا رہے ہیں۔ اب اس کے ادب کو کس قسم کا ادب سمجھیں گے آپ؟ چوما چاٹا رکھ دیا، تلاوت نہیں کی، کھولا تک نہیں۔ ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس میں جو احکام الہی ہیں ان پر عمل کریں، ادب یہ ہے۔ ہم نے ادب کا معیار اپنی مرضی سے بنا رکھا ہے، وہ معیار ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں کم از کم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کلام الہی کا جتنا احترام کریں کم ہے۔ اب یہ رہا کہ کوئی اگر کچھ اپنے حساب سے کمی بیشی کرتا ہے تو اس کی ہمیں اپنے معیار کے حساب سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اگر چاہیں تو اچھے طریقے سے اس سے بات کریں کہ بھائی اوپر رکھ لو یا یہ ٹانگیں اس طرف نہ پسارو،
یہ کہہ لیں لیکن دل ہی دل میں بد دعائیں دینا، گالی گلوچ کرنا، گالی گلوچ تک اتراتے ہیں کہ یہ فلاں اور فلاں ڈمکاں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا رکوع سے اٹھ کر رفع دین کر کے ہاتھ باندھنے چاہیے یا نہیں؟ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، وہ کہتے ہیں اس رسالے میں کہ چونکہ رکوع کے بعد بھی آدمی کھڑا ہوتا ہے اور رکوع سے پہلے بھی کھڑا ہی ہوتا ہے، اور رکوع سے پہلے جب ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں، حدیثیں بھی ہیں کہ ہاتھ باندھنے چاہیے، تو رکوع کے بعد کیوں نہیں باندھ لیتے؟ یہ ہے ان کی دلیل، استدلال مطلق حدیث سے، اور انہی کے اس فتوے کی بنیاد پر سعودی عرب میں یہ مسئلہ بڑا معمول بہی ہے۔ سعودی لوگ اکثر، کچھ نہیں بھی کرتے لیکن اکثر اپنے ہاتھوں کو رکوع کے بعد باندھ لیتے ہیں، لیکن جمہور علماء امت کا عمل یہ نہیں ہے۔ ساری امت، جمہور علماء امت جو باہر کے لوگ ہیں، باہر کے ملکوں کے لوگ ہیں، وہ ہاتھ نہیں باندھتے، اور زیادہ عمل یہی ہے۔ اور اگر کوئی مطلق حدیث پر عمل کرتے ہوئے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر عمل کر لے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کے پاس دلائل ہیں۔ لیکن میرے نزدیک صحیح تر بات یہ ہے کہ ہاتھوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ قیام نہیں ہے۔ ہم نے تو اس کا نام بھی الگ رکھا ہوا ہے نا، پاکستان میں کیا کہتے ہیں، انڈیا میں قوما۔ قیام پہلا ہے، قیام ذرا لمبا کھڑے ہونا ہے۔ یہ تو ہمارے کچھ لوگوں کے یہاں تو قوما بھی نہیں، جھٹکا کہنا چاہیے۔ قوما تو ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ تو قوما ہوا۔ اور یہ کیا ہے، کچھ لوگوں کی نماز یہ بھی ہے نا، یہ رکوع ہے سیدھا سجدے میں، یہ قوما بھی نہیں، یہ تو جھٹکا ہے۔ اس میں آپ ہاتھ کہاں بندھوائیں گے ان سے اور کیا کروائیں گے ان سے؟ بہرحال اگر کوئی ہاتھ باندھتا ہے تو اس کے گلے نہ پڑیں، کیونکہ ان کے پاس دلائل ہیں اور ان کو اطمینان ہے، اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ لیکن صحیح تر عمل، یا زیادہ صحیح، یا یوں کہہ لیں کہ زیادہ لوگوں کا عمل یہ ہے کہ ہاتھ نہ باندھے جائیں۔ خود میں بھی نہیں باندھتا، میں اپنا عمل بھی بتا دوں کہ میں بھی ہاتھ بعد میں نہیں باندھتا۔ کیا وطر کے وقت دعا میں ہاتھ اٹھانے چاہیے؟ وطر کے وقت جو نماز وطر کی دعا ہے، اس کے لیے جو صحیح تر وقت ہے، صحیح ترین حدیث کی روح سے، وہ ہے رکوع سے پہلے اور بغیر ہاتھ اٹھائے، ہاتھ باندھے ہی آپ دعا مانگ لیں۔ جیسے ہی ہماری قل ہو اللہ ختم ہو، یا کوئی سورت جو سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پڑھی ہے، دعائے قنوت پڑھیں اور رکوع جائیں۔ صحیح ترین احادیث میں یہ بات موجود ہے۔ لیکن چونکہ دعائے قنوت نازلہ جو مختلف ہنگامی حالات میں مانگی جاتی ہے، رکوع کے بعد ہے، ہاتھ اٹھا کر ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، جیسے کہ یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں عموماً ایسا ہے کہ رکوع کے بعد ہی یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ اگر رکوع کے بعد ہو تو ہاتھ اٹھا کے مانگ لیں، اگر رکوع سے پہلے ہے تو بغیر ہاتھ اٹھائے، ہاتھ باندھے باندھے دعا مانگ لیں۔ احادیث میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے